بات اب اس سیگمنٹ میں ہم نے یہ کرنی ہے کہ بچوں کو جب ہم مادری زبان میں کوئی چیز سکھاتے ہیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے, وہ زیادہ سیکھتے ہیں. لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے, پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور 70 مادری زبانیں بولی جاتی ہیں, اور بہت سے ایسے بچے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنی مادری زبانوں کو چھوڑ کر انگریزی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں, تو یہ تینوں ایسپیکٹس ہم دیکھیں گے اور آج اس پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ریسرچ فیلو ہیں جو کہ ایجوکیشن پر بڑا کام کرتی ہیں, نادیہ نوی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹی سی ایف فاؤنڈیشن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریاض کملانی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا, سو نادیہ, جی وعلیکم السلام. نادیہ, پہلے آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے اگر ہم نقصانات سے آغاز کر لیں کہ اگر ہم بچے کو اس کی مدر ٹنگ میں نہیں سکھا رہے ہوتے اور انگریزی سکھا رے ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں جانتا, یا اردو میں بات کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس طرح سے نہیں فلوئنٹ ہوتا, تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے لرننگ ایکسپیرینس پہ اسکولز میں؟ اس میں بہت ڈائریکٹ اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اسکول میں, ان کے کبھی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو سکتے, اس لیے ان کو زبان سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کا ایک دوسرا نقصان ہے کہ یہ بچہ کبھی انگریزی اس کو سیکھنے میں بہت مشکل ہوگا اگر اس کی پہلی زبان یا اس کو کوئی زبان صحیح سے بولنا, لکھنا, پڑھنا نہیں آتی. اور اس کا بعد میں ایک دوسرا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی پہ. اس لیے ہماری یونیورسٹیز میں پھر جب بچے آتے ہیں وہ صرف کاپی کر سکتے ہیں انگریزی کو, وہ سوچ نہیں سکتے, نئے آئیڈیاز نہیں بنا سکتے. اور جو ہم تعلیم جب ہم پرسو کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بچے جب بڑے ہو وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم ان بچوں کو بالکل کاٹ رہے ہیں. تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ مطلب اگر ہم آگے انہی کے کریئر پہ بات کریں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے, تو وہ روٹ لرننگ کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ پاکستان میں پریکٹس بھی سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے. تو اگر روٹ لرننگ سے بھی اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے تو آگے اس کو نقصان کیا ہے اگر یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی پھر ہم بات کریں تو؟ میں نے ایک نمبر تو آ جاتے ہیں ان کے. میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا تھا اسلام آباد میں, ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں, ماسٹرز پروگرام میں. اینڈ میں کافی شاکڈ تھی اس لیے جو میرے سارے پیپرز ملتے تھے وہ پلیجرائز تھے, مطلب وہ کاپی کیے ہوئے تھے انٹرنیٹ سے. اور مجھے بہت ٹائم بعد سمجھ میں آیا کہ اس کا جو ریزن تھا یہ تھا, اس لیے یہ بچے خود ہی مجھے کہا تھا کہ ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں, اسکول میں جا کے اردو بولتے ہیں, اور پھر جب ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ انگریزی میں لکھو, انگریزی میں بات کرو, اور انگریزی میں چیزوں, یعنی کہ تھاٹ پروسیس آپ کا مدر ٹنگ میں ہوتا ہے, اور لکھنے بولنے کے لیے اگر آپ کوئی اور زبان استعمال کریں گے تو وہ ایفیکٹو طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا. ریاض کملانی صاحب کی طرف جائیں گے. ریاض صاحب, یہ بتائیے کہ جو ریسرچ کی گئی اس میں کیا آپ کے سامنے فائنڈنگز آئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جو یہ تحقیق کی گئی اس میں ایک بنیادی تصور تھا. زبان کی بہت سی بحث جو رہی ہے وہ لسانیت کی نظر سے رہی ہے, سیاست کی نظر سے رہی ہے, مگر بچے کے تناظر سے کبھی اس نے کسی کو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا. اور ہم ساتھ ایک پرسپیکٹو لے کے چلے تھے کہ بچے کا تناظر کیا, یعنی چائلڈ سینٹرڈ پرسپیکٹو کیا. اور اس ریسرچ سے 2-3 بڑی باتیں ابھر کر آئی. پہلی بات یہ کہ جب بچہ اپنی زبان میں پڑھتا ہے تو اس طرح نادیہ نے کہا چیز کو سمجھ سکتا ہے, جس سے اس کی سوچنے کی صلاحیت, اس کے معاشرے کے ساتھ جس کو ہم سوشل سکلز کہتے ہیں وہ, ایز ویل ایز اس کی نئی زبان سیکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے. تو اگر اس کی اپنی زبان میں بنیاد اچھی ہوگی تو تحقیق آپ کو بتاتی ہے کہ اس کی اور زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہے. تحقیق سے واضح ہوئی وہ یہ کہ یہ دنیا میں نئی بات نہیں ہے. دنیا میں پچھلی 5 دہائی سے ایتھیوپیا سے فلپینز تک, انڈونیشیا, بھارت, نیپال, بنگلہ دیش, آپ بہت سارے ملکوں میں جائیں, سب جگہ یہ ہو رہا ہے. آپ کے اپنی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد کامن لینگویج انگریزی میں لایا جاتا ہے. جو تیسری اور آخری چیز جس کو میں نے ذکر کرنا چاہوں گا وہ ابھر کر آئی, وہ یہ کہ یہ بحث یہ نہیں ہے کہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا سندھی پنجابی ہو, تینوں ساتھ لے کے چلیں. اس میں ایک ٹرانزیشن کا طریقہ ہونا چاہیے جو کہ دنیا بھر میں رہے, کہ مادری زبان سے شروع کر کے کامن لینگویج اور کامن لینگویج فارن لینگویج. اور ریاض صاحب کوئکلی, یہ جو تینوں زبانیں یا جتنی زبانیں ہیں, مادری زبان, انگلش اور قومی زبان, ان کو کس لیول سے ساتھ لے کر بچے کو چلوانا چاہیے؟ مطلب پرائمری سے ہو یا سیکنڈری ایجوکیشن سے ہو؟ اس میں 3 فیزز ہیں. پہلا فیز ہے کنڈر گارڈن سے کلاس 2 تک, دوسرا فیز ہے 3rd سے لے کے سمجھ لیجیے گریڈ 7 تک, اور تیسرا فیز ہے 8th 9th 10th. پہلے فیز میں مادری زبان ہو with support of common language, so let's say سندھی with support of اردو. دوسرے فیز کے اندر کامن لینگویج اور تیسری زبان کا انٹروڈکشن ساتھ ساتھ ہو. سو فارن لینگویج کا ایز اے لینگویج انٹروڈکشن کروا دیا جائے, مگر چیزیں جو ہیں وہ مدر ٹنگ اور کامن لینگویج کے
कॉम्बिनेशन में पढ़ाई जाए, तो ना कि सिंधी और उर्दू के कॉम्बिनेशन में विद इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। और बाय द टाइम यू रीच 8, 9 एंड 10 तो साइंस एंड मैथ्स आपका पूरी तरह से इंग्लिश में हो चुका हो, क्योंकि बच्चा उस वक्त तक अंग्रेजी एज ए लैंग्वेज 5 साल पढ़ चुका होगा, तो साइंस और मैथ्स अंग्रेजी में समझने का उसके पास अंदाजा होगा, उसका इख्तियार। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रियाज कमलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नादिया नवीवाला साहिबा मौजूद थी, जो कि ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को किस लैंग्वेज में तालीम दी जानी चाहिए।